حضور کی سیرت مبارکہ کے جملے یہ ربیع الاول شریف نہ سارا حضور کی یادوں کے نام کر دیں. آپ یقین کریں گے سیرت تعمیر کر دے گی آپ کو. آپ کی شخصیت کے اندر جتنی کمزوریاں ہوں گی حضور کی سیرت مبارکہ پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ ساری کمزوریاں اپنے فضل سے دور فرمائے گا. آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، خدا را محافل کا ماحول بہت سنجیدہ کر لیں، بہت سنجیدہ. محفل روحانیت والی بنائیں. میں تمام محافل کرانے والوں سے، پورا ربیع الاول شریف محفل کرانے والوں سے اپیل کروں گا کہ محفلوں میں کیمروں کا استعمال ذرا کم کریں، تھوڑی مہربانی کریں. چلیں ریکارڈنگ کے لیے کہیں ایک آدھ کیمرہ آپ ضروری سمجھتے ہیں تو ہر بندہ فوٹو سیشن کر رہا ہے، ہر شخص کمنٹس دے رہا ہے، کم سے کم اس کا آپ استعمال کریں. کوشش کریں محفل میں وضو کر کے آئے، سارا ڈھانپ کے آئے. حضور علیہ السلام کی نعت سننی ہے، خوشبو لگا کے آئے. نبی کریم کی محفل نور میں بیٹھنا ہے، وہاں ادب کے ساتھ آئیں، خشوع کے ساتھ آئیں. توجہ آپ کی نعت خان کے شعر پہ ہو. آپ محفل پہ کوئی تبصرہ نہ کریں. نعت خان جو مال اکٹھا کر کے طے کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ تو کر ہی رہا ہے نا جو کر رہا ہے. ہمیں غیبت کر کے کیا ملے گا؟ آپ نصیحت کے انداز میں کو بات کریں تو کریں. محفل کے اندر بیٹھ کے اس کی نعت بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جناب آپ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ 40,000 لیتا ہے، تو آپ کو تو کوئی نعت کا مزہ نہ آیا. آپ تو اسی چکر میں رہے کہ اس نے لیا کیا ہے. آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ اپنا سرور اور ذائقہ پورا کریں، خوبصورت محفل کریں. کوشش کریں اتنا رش نہ ڈالیں کہ وہ مجلس اتنی لمبی ہو جائے کہ پھر صبح فجر کی نماز کے لیے لوگوں کے لیے مشقت بنے. آپ 1-1.5 گھنٹے میں بڑا معقول پیغام، سونی نعت. ویسے بھی اگر آپ ایک آدھ نعت خان کو دعوت دیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، میرے بھائی کے سٹیج پہ لڑائی نہیں ہوگی کہ پہلے میں نے جانا ہے اور میں نے 6 جگہ پہ جانا ہے اور میں تو آ گیا ہوں تو میرا شکر ادا کرو. یہ جان چھوٹی رہے گی آپ کی. آپ اچھے طریقے سے ایک شخص کو موقع دیں، وہ 2 نعتیں پڑھے، 3 پڑھے، ایک سونی تلاوت کریں. ایک بات جو ہر سال کہتا ہوں پھر کہہ لوں، محفل میلاد میں وہ والا کام نہ کریں جو ہم سیاستدانوں کے مسئلے میں کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ میلاد کی سٹیجوں پہ بھی پھر تگڑے تگڑے لوگ جمع ہو جائیں، غریب بیچارے میلاد میں بھی پیچھے پیچھے رہ جائیں. وہ ڈھونڈتے ہی رہیں کہ ہمیں عزت کس دن ملنی ہے. بس جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہو اس کی سیٹ بھی اگلی ہو، سارا سال بے شک مسجد نہ آئے. یہ رویہ ٹھیک نہیں، یہ انداز تکلیف دہ ہے غریبوں کے لیے. آپ یہ رنگ اختیار ہی نہ کریں اور مہربانی کریں. آپ تو کہتے ہیں کہ میلاد شریف کا لنگر برکت والا ہے اور آپ تو کہتے ہیں یہ محفل سارا سال برکت والی ہوگی، تو آپ کے بیٹے کے نام کی جو دعوت ہوتی ہے ولیمے کی، اس میں بھی آپ چھتوں سے ڈبے پھینکتے ہیں چاولوں کے، اس میں بھی آپ یہی سلوک کرتے ہیں جوس والے ڈبوں کے ساتھ. یہ چھت سے پھینک دیں، یہ لے لو میلاد کا ہے، میرے بیٹے کے ولیمے کا، اس طرح پھینکتے ہو. تو یہ حضور کے میلاد کے ساتھ یہ حال ہے. آپ وہاں بھی آپ نے ناراض نہیں ہونا. میں آپ کو چونکہ میں روز جاتا ہوں تو میں حقیقت بتا رہا ہوں. چودھریوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے سونے دسترخوان، اعلیٰ غذائیں چن دی آپ نے، اور جناب وہ جو غریب طبقہ بیچارہ آیا تھا اس کو چھاپروں میں چاول پھینک دیا. چھ معنیدار ہے. اگر یہ لنگر میلاد کا ہے چاول والا، یہ اگر غریب کے گلے سے اتر جاتا ہے تو نعت خواہ کے گلے سے بھی اتر جائے گا، پیر صاحب کے گلے سے بھی اتر جائے گا. کوئی اتنی مصیبت والی بات. ایک جیسا لنگر، یہ کیا بات ہوئی؟ بزرگوں کے نام کا جو لنگر سادہ ہو وہ مرید کھائیں. اور جناب وہ اقبال نے کہا تھا کہ مرید بیچارے کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی.
اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، یہ رنگ آپ عشرت قدوں میں رہیں اور آنے والا اس کو سڑک پہ بھی سونے کی جگہ نہ ملے۔ یہ حضور کا میلاد ہے، آپ طے کر لیں کہ رسول پاک نے بتایا ہے کہ جس پلیٹ میں روٹی ابو بکر صدیق کھائیں گے اسی میں بلال حبشی بھی کھائیں گے۔ یہ طے کیا ہے میرے رسول پاک نے۔ ملت کے جوانوں طے کرو حضور کے میلاد پر کہ جس پلیٹ میں کھانا فاروق اعظم نے کھایا ہے اسی میں کھانا حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی کھایا ہے، اسی میں سلمان فارسی نے بھی کھایا ہے، صہیب رومی نے بھی کھایا ہے۔ ایک ہی صف تھی۔ اگر حضرت ابو ذر غفاری کے منہ سے نکل گیا جناب بلال کے لیے کہ وہ حبشن کے بیٹے، تو نبی پاک نے کہا کہ ابو ذر تو چودھریوں کا پتر ہے، تیری بڑی شان ہے، بندہ بھی بڑا سچا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، پر جتنی شان تیری ہے بلال کی بھی اتنی ہے، کرنا معذرت۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے پھر حضرت بلال کے آگے لیٹ کے کہا تھا اب حالات بدل گئے ہیں، اب غریبوں کی غربتیں بازاروں میں رولی نہیں جائیں گی، اب مدینے والے کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس میں عزت ہی عزت ہے۔ فرمایا اب اپنا پیر اٹھا اور میرے سینے پہ رکھ، میں بتاؤں کہ تھے تو آپ حبشن کے بیٹے ہی، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑھ گئے ہیں ہم سب کے سردار ہوگا۔ کم از کم آپ حضور کے میلاد کے نام کی محفل میں اتنا تو کریں کہ امیر غریب کی روٹی ایک جیسی کر دیں، ہو جائے گا؟ ہاں نہ نہیں کرتے، ہو جائے گا؟ یہ کم از کم اتنا تو کریں نا، آپ سادہ کریں چیزوں کو اور غریبوں کو بٹھا کے نا، یہ بڑا کمال ہوگا۔ روز محفل ہونی ہے، سونا لنگر، صاف ستھرا، اور امیر روز ہی گوشت کھاتے ہیں۔ آپ جب بہترین گوشت ڈال کے کھانا پکائیں تو وہ بیچارہ غریب جو مزدوری کر کے آیا، جس کے بچے ہفتے ہفتے کے بعد بھی گوشت نہیں کھاتے، وہ بھی ذرا اپنے تینوں بیٹے لے کے آئے، پلیٹ میں بیٹھ کے لنگر کھائے، اور اس کے دو بیٹے پوچھے ابا جی آج بڑا مزہ ہے روٹی کا، تو وہ کہے پتر آج میلاد مصطفیٰ ہے میرے نبی پاک، آج محفل ہے حضور کے نام کی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ 3 سال کا بچہ بھی منہ کے اندر بوٹی رکھے ہوئے بھی یاد کر لے گا کہ جب حضور کا میلاد ہوتا ہے نا پھر غریب امیر کٹھے بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، یہ وہ یاد کر لے گا اور اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ یقین کریں آج تقریر شکریر نہیں، موضوع نہیں، آج تو میں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، پہلی محفل میلاد میں حاضر ہوں، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اور آپ کو سبق دے رہا ہوں کہ پورا مہینہ کس طرح کر کے چلنا ہے، سونا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ پورا مہینہ۔ حضور کی سیرت مبارکہ کے جملے یہ ربیع الاول شریف نہ سارا حضور کی یادوں کے نام کر دیں، آپ یقین کریں گے سیرت تعمیر کر دے گی آپ کو۔ آپ کی شخصیت کے اندر جتنی کمزوریاں ہوں گی حضور کی سیرت مبارکہ پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ ساری کمزوریاں اپنے فضل سے دور فرمائے گا۔ آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، خدا را محافل کا ماحول بہت سنجیدہ کر لیں، بہت سنجیدہ، محفل روحانیت والی بنائیں۔ میں تمام محفل کرانے والوں سے، پورا ربیع الاول شریف محفل کرانے والوں سے اپیل کروں گا کہ محفلوں میں کیمروں کا استعمال ذرا کم کریں، تھوڑی مہربانی کریں۔ چلیں ریکارڈنگ کے لیے کہیں ایک آدھ کیمرہ آپ ضروری سمجھتے ہیں تو ہر بندہ فوٹو سیشن کر رہا ہے، ہر شخص کمنٹس دے رہا ہے، کم سے کم اس کا آپ استعمال کریں۔ کوشش کریں محفل میں وضو کر کے آئے، سر ڈھانپ کے آئے، حضور علیہ السلام کی نعت سننی ہے، خوشبو لگا کے آئے۔ نبی کریم کی محفل نور میں بیٹھنا ہے، وہاں ادب کے ساتھ آئیں، خشوع کے ساتھ آئیں، توجہ آپ کی نعت خاں کے شعر پہ ہو، آپ محفل پہ کوئی تبصرہ نہ کریں۔ نعت خاں جو مال اکٹھا کر کے طے کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ تو کر ہی رہا ہے نا جو کر رہا ہے، ہمیں غیبت کر کے کیا ملے گا؟
آپ نصیحت کے انداز میں کو بات کریں تو کریں، محفل کے اندر بیٹھ کے اس کی نعت بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جناب آپ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ 40,000 لیتا ہے، تو آپ کو تو کوئی نعت کا مزہ نہ آیا، آپ تو اسی چکر میں رہے کہ اس نے لیا کیا ہے۔ آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ اپنا سرور اور ذائقہ پورا کریں، خوبصورت محفل کریں، کوشش کریں اتنا رش نہ ڈالیں کہ وہ مجلس اتنی لمبی ہو جائے کہ پھر صبح فجر کی نماز کے لیے لوگوں کے لیے مشقت بنے۔ آپ 1-1.5 گھنٹے میں بڑا معقول پیغام، سونی نعت، ویسے بھی اگر آپ ایک آدھ نعت خواں کو دعوت دیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، میرے بھائی کے سٹیج پہ لڑائی نہیں ہوگی کہ پہلے میں نے جانا ہے اور میں نے 6 جگہ پہ جانا ہے اور میں تو آ گیا ہوں تو میرا شکر ادا کرو، یہ جان چھوٹی رہے گی آپ کی۔ آپ اچھے طریقے سے ایک شخص کو موقع دیں، وہ 2 نعتیں پڑھے، 3 پڑھے، ایک سونی تلاوت کریں۔ ایک بات جو ہر سال کہتا ہوں پھر کہہ لوں، محفل میلاد میں وہ والا کام نہ کریں جو ہم سیاستدانوں کے مسئلے میں کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میلاد کی سٹیجوں پہ بھی پھر تگڑے تگڑے لوگ جمع ہو جائیں، غریب بیچارے میلاد میں بھی پیچھے پیچھے رہ جائیں، وہ ڈھونڈتے ہی رہیں کہ ہمیں عزت کس دن ملنی ہے، بس جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہو اس کی سیٹ بھی اگلی ہو، سارا سال بے شک مسجد نہ آئے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں، یہ انداز تکلیف دہ ہے غریبوں کے لیے۔ آپ یہ رنگ اختیار ہی نہ کریں اور مہربانی کریں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میلاد شریف کا لنگر برکت والا ہے اور آپ تو کہتے ہیں یہ محفل سارا سال برکت والی ہوگی، تو آپ کے بیٹے کے نام کی جو دعوت ہوتی ہے ولیمے کی، اس میں بھی آپ چھتوں سے ڈبے پھینکتے ہیں چاولوں کے، اس میں بھی آپ یہی سلوک کرتے ہیں جوس والے ڈبوں کے ساتھ، یہ چھت سے پھینک دیں، یہ لے لو میلاد کا ہے، میرے بیٹے کے ولیمے کا، اس طرح پھینکتے ہو۔ تو یہ حضور کے میلاد کے ساتھ یہ حال ہے۔ آپ وہاں بھی آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں آپ کو چونکہ میں روز جاتا ہوں تو میں حقیقت بتا رہا ہوں، چودھریوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے سونے دسترخوان، اعلیٰ غذائیں چن دی آپ نے، اور جناب وہ جو غریب طبقہ بیچارہ آیا تھا اس کو چھاپروں میں چاول پھینک دیا آپ نے۔ چھ معنی دار ہے۔ اگر یہ لنگر میلاد کا ہے چاول والا، یہ اگر غریب کے گلے سے اتر جاتا ہے تو نعت خواہ کے گلے سے بھی اتر جائے گا، پیر صاحب کے گلے سے بھی اتر جائے گا، کوئی اتنی مصیبت والی بات۔ ایک جیسا لنگر، یہ کیا بات ہوئی؟ بزرگوں کے نام کا جو لنگر سادہ ہو وہ مرید کھائیں۔ اور جناب وہ اقبال نے کہا تھا کہ مرید بیچارے کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ یہ رنگ آپ عشرت قدوں میں رہیں اور آنے والا اس کو سڑک پہ بھی سونے کی جگہ نہ ملے۔ یہ حضور کا میلاد ہے، آپ طے کر لیں کہ رسول پاک نے بتایا ہے کہ جس پلیٹ میں روٹی ابو بکر صدیق کھائیں گے اسی میں بلال حبشی بھی کھائیں گے۔ یہ طے کیا ہے میرے رسول پاک نے۔ ملت کے جوانوں طے کرو حضور کے میلاد پر کہ جس پلیٹ میں کھانا فاروق اعظم نے کھایا ہے اسی میں کھانا حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی کھایا ہے، اسی میں سلمان فارسی نے بھی کھایا ہے، صہیب رومی نے بھی کھایا ہے۔ ایک ہی صف تھی۔ اگر حضرت ابو ذر غفاری کے منہ سے نکل گیا جناب بلال کے لیے کہ وہ حبشن کے بیٹے، تو نبی پاک نے کہا کہ ابو ذر تو چودھریوں کا پتر ہے، تیری بڑی شان ہے، بندہ بھی بڑا سچا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، پر جتنی شان تیری ہے بلال کی بھی اتنی ہے۔ کرنا معذرت۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے پھر حضرت بلال کے آگے لیٹ کے کہا تھا اب حالات بدل گئے ہیں، اب غریبوں کی غربتیں بازاروں میں رولی نہیں جائیں گی، اب مدینے والے کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس میں عزت ہی عزت ہے۔ فرمایا اب اپنا پیر اٹھا اور میرے سینے پہ رکھ، میں بتاؤں کہ تھے تو آپ حبشن کے بیٹے ہی، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑھ گئے ہیں ہم سب کے سردار ہوگا۔ کم از کم آپ حضور کے میلاد کے نام کی محفل میں اتنا تو کریں کہ امیر غریب کی روٹی ایک جیسی کر دیں، ہو جائے گا؟ ہاں نہ نہیں کرتے، ہو جائے گا؟
ये कम अज कम इतना तो करें ना आप, सादा करें चीजों को और गरीबों को बिठा के ना, ये बड़ा कमाल होगा। रोज महफिल होनी है, सोना लंगर, साफ सुथरा, और अमीर रोज ही गोश्त खाते हैं। आप जब बेहतरीन गोश्त डाल के खाना पकाएं तो वो बेचारा गरीब जो मजदूरी करके आया, जिसके बच्चे हफ्ते हफ्ते के बाद भी गोश्त नहीं खाते, वो भी जरा अपने तीनों बेटे लेके आए, प्लेट में बैठ के लंगर खाए, और उसके दो बेटे पूछे अब्बा जी आज बड़ा मजा है रोटी का, तो वो कहे पुत्र आज मिलादे मुस्तफा है मेरे नबी पाक, आज महफिल है हुजूर के नाम की। मुझे लगता है कि वो 3 साल का बच्चा भी मुंह के अंदर बोटी रखे हुए भी याद कर लेगा कि जब हुजूर का मिलाद होता है ना, फिर गरीब अमीर इकट्ठे बैठ के खाने खाते हैं, ये वो याद कर लेगा और उसे हमेशा याद रहेगा। आप यकीन करें, आज तकरीर शकरीर नहीं, मौजू नहीं, आज तो मैं जज्बात का इजहार कर रहा हूँ, पहली महफिल मिलाद में हाजिर हूं, जज्बात का इजहार कर रहा हूँ और आपको सबक दे रहा हूँ कि पूरा महीना किस तरह करके चलना है, सोना जिक्र करना है इंशाअल्लाह पूरा महीना।